اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 10 جون 2018 ہے۔ قسم ہے اللہ پاک کی، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر آ چکا ہوں۔ مہدی مہادیو کلکی جسے کہا گیا، وینکٹیشورا کہا گیا، دتاتریہ کہا گیا، میرا کو بنسو، بہت سے نام الگ الگ قوموں میں دیے گئے، لیکن میں آیا ہوں تو اکیلا ہی، اور تصدیق کر رہا ہوں میں سارے مذہبی کتابوں کی سچے ہونے کی، اور آخری کتاب قرآن پاک اور حدیث کی، اور سب کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ اسلام کی طرف، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اب پلانٹ ایکس آ رہا ہے۔ پلانٹ ایکس، نیبرو پلانٹ آ رہا ہے جو سورج بن کر ظاہر ہوگا زمین کی طرف، کیونکہ نیبرو پلانٹ ایکس ایک روشن ستارے کی طرح ہے، اور آگ بھی آئے گی اس کے ساتھ، اور دھواں بھی، اور پھر ہلچل ہو جائے گی سرزمین کے اوپر، سارا میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور سیلاب، طوفان، ہر جگہ تباہی مچے گی۔ پلانٹ ایکس آ رہا ہے، یعنی سورج مشرق میں تو نکلے گا ہی، مشرق کا سورج غروب جب ہو جائے گا تب وہیں سے آپ کو پلانٹ ایکس نظر آئے گا، ایک نیا سورج مغرب سے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، جو آج کا سورج موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن عنقریب ایسا آنے والا ہے، یہ سورج جب مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جائے گا، یعنی ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں غروب ہو جائے گا، جیسے غروب ہونے کے بعد وہیں سے پلانٹ ایکس روشن ستارے کی طرح، ایک نئے سورج کی طرح ظاہر ہوگا، اور اسی وقت رات میں دن ہو جائے گا ساری دنیا میں، آدھی دنیا میں دن اور آدھی دنیا میں رات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو رات ادھر ہوگی وہاں ڈبل روشنی ہو جائے گی، اور وہ دن ہو سکتا ہے یہ میگنیٹک فیلڈ زمین کی ایسی ہو جائے کہ زمین ٹھہر جائے اور ایک لمبی رات ہو جائے اور ایک لمبا دن ہو جائے، یا دونوں طرف دن ہو جائے، کیونکہ ایک سورج تو ادھر دن کر دے گا، دوسرا سورج یعنی پلانٹ نیبرو ایکس اندھیرے کو کر دے گا، تو لمبا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر زمین روٹیٹ ہونا بند ہو جائے اور ایکسس کے بیچ میں کوئی دوسرا پلانٹ، کوئی چیز ایسی آ جائے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچے، تو ایک طرف لمبی رات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو، وقت آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا قرآن پاک میں، سورہ نمل آیت نمبر 82 میں، جب وعدہ ہمارا پورا ہونے کو ہوگا، کون سا وعدہ؟ قیامت کا، تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے، یعنی دعوت من الارض نکالیں گے، اور کلام کرائیں گے، کیونکہ لوگ ہمارے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی یقین نہیں کرتے تھے۔ وہاں پہ تو لفظ آیات کے ہیں، وہاں عیسیٰ مسیح کہاں ہے؟ آیات ایک سے زیادہ، حدیث میں دیکھو 10 آیات میں سے لائف آیات کون سی ہے؟ آیت کون سی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ تو 10 وہ آیات بڑے کیا ہیں قیامت کے؟ مسیح دجال، عیسیٰ مسیح جو کہ مہدی علیہ السلام ہے، اور دعوت من الارض، اس سے پہلے 3 سونامیز، یعنی 3 طرف زمین کا دھس جانا، تو یہ آیات ہو گئے۔ تو آیات کا انکار کیا گیا، اور مہدی علیہ السلام ان نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہونے والے تھے، مسیح دجال کے ساتھ، اور 3 سونامیوں کے ساتھ، اور دوسری نشانیوں کے ساتھ۔ تو آیات لفظ میں چھپے ہوئے ہیں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ تو اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ دعوت من الارض نکل کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 2015 جولائی 7 یا 8 تاریخ کو دعوت الارض کا نکلنا ہوا، چاش کے وقت، بھونگیر علاقہ، انڈیا، نلگونڈا ڈسٹرکٹ، تلنگانہ اسٹیٹ، رائے گر، میرے مقام پر، الحمدللہ۔ اس تاریخ سے رمضان کا مہینہ، اس تاریخ سے 2015 اکتوبر تک یہ واقعہ چلتا رہا، تو جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، 4 مہینے کا وقت، اور وہ واقعے سے اگر آپ لگا لیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، تو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، جولائی کی بجائے جون میں، رمضان میں 7، 8 کو، 9 کو، 10 کو یہاں پہ اسٹارٹ ہوا ٹائم، اور اکتوبر کے اندر مکمل ہوتا ہے 2018 میں، یعنی پورے سال ہو گئے 3 مکمل۔ اکتوبر میں نہیں بلکہ سپٹمبر میں ہی مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ 1 مہینہ پیچھے لیں گے نا ہم۔ اسلام میں کیا ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہر سال 11 دن کم ہوتے ہیں نا،
لونار کیلنڈر کے حساب سے، سولار کے اگینسٹ میں. لہٰذا پلانٹ نیبرو ایکس یعنی سورج الٹا نکلنے والا ہے. تو اچانک پہلے نہیں نکلے گا، ایسے ایک دم نہیں نکل جائے گا. پہلے ہلچل ہوگی زمین کی، سونامیز، طوفان، سیلاب، ارتھ کویکس جسے بولتے ہیں، زلزلے، ہلچل، بہت سے ہیبت، بہت سے کلائمیٹک چینجز، میگنیٹک فیلڈ زمین کی خراب ہونا. کیونکہ دیکھو لو، میں کھڑا ہوا سامنے نظر آ رہا ہوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. خیالی نہیں، اوریجنل ہوں، فزیکلی کھڑا ہوں اس وقت ٹائم کے ساتھ. 2018 10 جون 4 بجنے والے ہیں شام کے، عصر کا وقت ہونے والا ہے. فزیکل کھڑا ہوا ہوں ایک بنائے ہوئے اسٹیشن کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فزیکل کھڑا ہوا ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ مسیح دجال بھی موجود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ. دعوت الملینئرز بھی نکل گیا، ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر. ابھی بھی شک ہے تو میں کیا کروں، آپ کی بری قسمت. کیونکہ آپ کے دشمن ہوں گے اب وہ ایلینز یعنی فرشتے اللہ کے، جسے انوناکس کہا گیا. آپ کو اٹھا کے پھینکیں گے جہنم میں اور آپ جاؤ گے جہنم میں. میں کیا کروں؟ میں تو اس مالک کا، اللہ کا ایجنٹ ہوں، آپ لوگوں کو بچانے کے لیے آیا، سیویئر. آپ لوگ سننا نہیں چاہتے. آپ کو مذہبی کتاب دی گئی، یہ سائنس، یہی سائنس ہے، سائنس کی کتاب ہے، مذہبی کتاب. سائنس بھی ہے، یہ سائنس بھی ہے، دونوں سائنس، SIGNS سائنس اور SCIENCE سائنس. یہ سائنس کا پورا رزلٹ سائنس ہے، =SIGNS سائنس ہے. یعنی SCIENCE سائنس =SIGNS سائنس. یعنی یہاں پہ اسٹڈیز جو ہے اس کا پورا مکمل نچوڑ نشانات دے دیے گئے. بڑی بڑی باتیں کم الفاظ میں. آپ نہیں ماننا چاہتے تو تیار ہو جاؤ، نیبرو پلانٹ ایکس آنے ہی والا ہے. لیکن اچانک اس سے پہلے ہلچل جو ہم انسانوں کے لیے بہت کافی ہو جائے گی. ایک قسم کی جھٹکا رہے گا، ایک قسم کا جھٹکا رہے گا، وارننگ رہے گا، توبہ کی وارننگ رہے گی. جتنے توبہ کر کے ادھر ادھر سے نکل کے آ سکتے ہیں، ٹریول کر کے جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں میں، ٹرینوں میں، پیدل، ادھر سے ادھر سے جو آ سکتے ہیں میرے پاس آ جاؤ میرے پاس. لیکن اپنی ابھی بھی پراپرٹیز بیچ ڈالو. میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، اپنے سارے پراپرٹیز بیچ دو، ابھی بیچ دو. کیونکہ جب آپ لوگ ہیبت میں آؤ گے تو پراپرٹی خریدنے والا کوئی نہیں رہے گا. آپ پورے پراپرٹیز بیچ دو انبیلیورز کو، جو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، جو مذہبی لوگ نہیں ہیں، جو دنیا کے خواہش مند ہیں، ان کو اپنے پراپرٹیز بیچ دو، اپنا سونا بیچ دو، اپنے چاندی بیچ دو، سب بیچ دو اور پیسہ جمع کرو. اور پیسے سے جلدی میرے پاس آؤ اور خرید لو بکریاں، بکرے، گائے، بھینسیں، اور خرید لو بہت سے جو ہے نا پلانٹس کے سیڈز اور بہت سے کھیتی باڑی کے لیے سامان اور پانی بنانے کے لیے سامان اور کچھ خاص کیمیکلز، تاکہ ہم جو ہے نا الیکٹریسٹی تیار کر سکیں، تاکہ ہم الیکٹرک کرنٹ تیار کر سکیں آرٹیفیشل الگ طریقے سے، اور ہم اس آسمان سے پانی نکال سکیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورے کر کے پہنچو، کیونکہ جینے کے لیے پانی ضروری ہے، الیکٹریسٹی ضروری ہے، اور پکانے کے لیے، کھانے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گائیں بھینسیں خرید لو، آ جاؤ میرے پاس، جلد سے جلد آؤ. وقت ہو گیا ہے، دیر مت کرو، آج ہی ڈیسائیڈ کرو. پہلے جو ہو سکتا ہے پہلے میری وہیں سے فائنینشیلی ہیلپ کرو، میری مدد کرو. کر سکتے ہو تو میری ویب سائٹ masaya007.com پہ جاؤ، میری مدد کرو. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ ہی ہمارا کارساز محافظ ہے. اللہ مجھ کو، میری آل اولادوں کو، اور جو ایمان لائے ان کو، ان کے آل اولادوں کو پروردگار حفاظت سے رکھ، اپنے عذابوں سے محفوظ رکھ. ہمارے لیے خیر و برکت، رحمت برکتیں کر دے میرے اللہ، اور میری آل اولادوں کے لیے، اور جو ایمان لائے ان کے لیے، ان کے آل اولادوں کے لیے، اور ہم سب کو اسلام کا پابند رکھ میرے اللہ. ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے بلایا سے، حادثوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، افلاس، نظر ٹوکے، لوگوں کے سازشوں کارروائیوں سے پروردگار جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں. اللہ پاک میری دعا قبول کیجئے میرے مالک، یا حی القیوم میرے اللہ، میری دعا قبول کیجئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور برباد کر دے میرے اللہ پاک
ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، ختم کر دیں پروردگار ان کو، کیونکہ آخر اول آپ ان کو زندہ کرنے والے تو ہے ہی، وہ دنیا میں زندہ رہ کے کفر ہی کریں گے، تو آپ جب زندہ کریں گے ان کو، جب آپ چاہے تو ان کو جہنم دے دو یا جنت میں ڈال دو، الگ بات ہے، لیکن فی الوقت تو ان کو ختم کرنا ضروری ہے پروردگار، کیونکہ وہ لوگ ماننے والے جو نہیں ہیں، اور جو ماننے والے ہیں پروردگار ان کی مدد کر مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے اللہ مددگار تو کافی ہے۔ ان کے دلوں میں جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جہاں تک جس کے پاس میری بات نہیں پہنچی ہے، جنہوں نے میرا انکار نہیں کیا ہے، اللہ ان کے لیے سہولتیں فراہم کر دیجئے پروردگار، تاکہ وہ میرے تک پہنچ سکیں اور ایمان لے آئیں میرے پروردگار۔ یا اللہ میری دعا قبول کیجئے۔ یاد رکھو، جو جہنم میں جا کر مرنے والے ہو، جو بے ایمانی کی موت مرنے والے ہیں، تمہاری موت سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ تم سب کو پھر سے زندہ کیا جانے والا ہے، تم کو صرف سوئچ آف کیا جا رہا ہے، پھر سے تمہارا سوئچ آن ہونے والا ہے ایک دن، تب تم جواب دے لینا، کیونکہ تم بیکار ہو چکے ہو اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی واسطے، یعنی میرے واسطے، اللہ کے واسطے، کیونکہ میں اللہ کا غلام آیا ہوں، میں خود اللہ کے پاس ایک دن جانے والا ہوں، اور میری آل اولاد بھی، اور جو ایمان لائے وہ بھی، لیکن ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہی ہمارے ایمان کا محافظ ہے۔ یاد رکھو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری بات سچی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر انسان دنیا میں ایمان لا لے، کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، کفر اتنا بڑھ گیا ہے کہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کرے جا رہا ہے۔ ارے میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں، بول رہے ہیں کہ زہر دے رہا ہے۔ ارے میں بول رہا ہوں کہ جہنم سے بچو، بول رہا ہے کہ جنت سے محروم کر رہا ہے۔ ارے میں بول رہا ہوں کہ جنت میں چلو، بول رہا ہے کہ جہنم میں لے جا رہا ہے۔ ابھی میں کیا کروں ان لوگوں کا، کم بختوں کا، ان لوگوں کو تو عذاب ہی اللہ کا کافی ہے۔ ایسے لوگوں کو پروردگار تو زندہ نہ چھوڑ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو میرے مالک، کیونکہ وہ مسلمان ہو کے منافق ہو گئے، تیرے نشانیوں کا انکار کر دیے، اب وہ کفر کر رہے ہیں، فتنے کر رہے ہیں، میرے خلاف فتوے دے رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، مجھے گالی گلوچ کر رہے ہیں، تیرے نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں اللہ پاک، جبکہ میں اتنا پیار سے سمجھا کے بول رہا ہوں، تو میرے کو پاگل بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں میرے مالک۔ اب ان کو تو زندہ چھوڑے گا تو یہ منافقوں کو 7ویں درجے کا جہنم دے پروردگار۔ میری دعا ہے میرے پروردگار، اور اگر ان میں ایمان آ گیا پروردگار تو ان کو بچا لے، اور ان کے آل اولاد کو بھی بچا لے میرے مالک۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ایمان معصوم بچوں کی طرح لے آئے وہ سارے بچہ ہیں، لیکن جو ظالم بنے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں جان بوجھ کر، ان کو اللہ پاک کسی کو نہ چھوڑو۔ اے میرے اللہ، میرے اہل خاندان کو بھی ہدایت کر دے سیدھے راستے پہ، تاکہ وہ ہمارے مددگار رہیں مالک، آمین۔ اور اللہ وہ ایمان بھی لے آئے میرے پروردگار، آمین۔